یہ ایک نا مجھے ماں صاحب نے دیا ہے، جناب ملک عاشق صاحب، ایک محترمہ جو کافی سالوں سے امریکہ میں رہائش پذیر ہے، لکھتی ہیں کہ ایک منافق معاشرے میں بچے کی پرورش کافر معاشرے میں قدرے آسان ہے۔ بات تو اس لحاظ تک تھوڑی سی صحیح ہے اور تھوڑی سی غلط بھی ہے۔ یہ غیر مسلم ہے، لیکن ایک نام نہاد مسلم معاشرے میں منافقت، گمراہی اور بہرا روی اس سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ دعوے ہیں ان کے سارے، میں نے نہیں مانا ان دعووں کو۔ وہ ایک تجزیہ کرتی ہے اپنے ذہن میں جو عمومی مسلمانوں کا تجزیہ ہے۔ منشیات کا ظاہر امریکہ سے زیادہ مسلم ممالک میں ڈس رہا ہے۔ امریکہ تو ہوئی کافر ریاست، لیکن کلمہ گو پاکستان کی ریاست میں منافقت، بے ایمانی، منشیات، گمراہی، کرپشن امریکہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مولانا محترم سے تو سنتے ہی رہے ہیں کہ دارالکفر میں روزی کمانا حرام ہے۔ قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی مدد سے قرآن پاک کی یہ آیت کی بات نشاندہی کریں تاکہ ان کو جواب لکھ کر بھیجا جائے۔ اس خاتون کے والد پاکستان میں سول جج ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ آپ خاتون کا یہ تجزیہ اپنا ذاتی ہے، وہ پاکستان کے اس حلیے اور اس تصویر کو پیش کر رہی ہے جو حلیہ اور تصویر آپ کو مغربی معاشرہ اور مغربی میڈیا دکھاتا ہے، یہ وہ ہے۔ اس خاتون کو بھی شاید نہیں پتا بھی یہاں 5 وقت اذان بھی ہوتی ہے، رمضان شریف میں خاص ماحول بھی بن جاتا ہے۔ اس کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پر قربانی، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں سکھانی نہیں پڑتی۔ آپ بچے کو 4 دن مسجد بھیج دیں، 5ویں دن آپ کو بچہ خود بخود نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس کو بھی نہیں پتا ان ساری باتوں کا۔ یہ ایک مغربی میڈیا اور ان لوگوں کی جو لوگ ماں سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، کہتے ہیں ماں سے زیادہ جو چاہے وہ پھپھا کتنی کہلائے، جو آپ کو زیادہ ہی شروع سے راگ لاپ رہے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل معاشرہ اسلامی نہیں ہے، لیکن نیل اسلامی معاشرہ۔ اب وہ ایک تو ہمیں وہاں بیٹھ کے خود ہی حکم صادر کر رہی ہے ہم پہ بھی، ہم سارے منافق ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ہی پہ ہم سارے کرتے، اس کو کوئی نیک بندہ نظر نہیں آتا، مدارس نہیں، یعنی یہ چھاپ ہے مغربی میڈیا کی جو اس عورت کو، اس بیچاری نے نہ کبھی نکل کے کوئی تجزیہ کیا اور مغرب وہاں جا کے بس گئی ہے۔ اور ہم سے زیادہ یہ تجربہ کر لے بھی جس مغرب میں یہ رہ رہی ہے اس کے مغربی مصنفین اس مغرب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہے، بالکل نہیں پڑھتی، یہ بازاری چیزیں ادھر ادھر کی دیکھی، ڈبل روٹی بڑی اچھی مل رہی ہے، ڈسپرین کی گولی کھاؤ بندہ شام کو ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاں جی، دودھ بڑا زبردست ملتا ہے۔ یہ اس طرح کی فضول باتیں آپ کے درمیان میں آپ مسلمان اگر یہاں پہ خراب ہے تو آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے خراب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اور اس طرح کے خراب بھی جس طرح یہ بتا رہے ہیں، معاشرے کے اندر ایک آدھ جب لیکیج ہوتی ہے، ٹینکی کے اندر سے لیکیج ہو تو ضرور وہ نقصان دیتی ہے، لیکن یہ کہنا وہ ٹینکی نہیں، لیکیج نہیں، وہ پورا شگاف ہی بڑھ گیا ہے، ہاتھی جتنا، یہ تو پھر آپ نے غلط کیا اثر آئی کی۔ پہلے تو آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں۔ یہ ساری چیزیں، بہت چیزیں یہاں پر اچھی ہیں، آپ اپنے بچے کو سمجھائیں گے، بچہ آپ کو جواب نہیں کہے گا، ربش نہیں کہے گا، آپ کو بچ نہیں کہے گا۔ میں نے گالیاں سنی ہیں بیرونی بچوں کی اپنی ماں کو کس طرح دیتے ہیں، وہ گالیاں بھی آپ کبھی غور کریں وہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا جب 18 سال کا ہو جاتا ہے تو یہاں کے بچے کو روک کوئی نہیں سکتا گناہ کرنے سے، لیکن باپ کی آنکھوں کی حیا اور ماں کی عفت ابھی اس کے دل کے اندر نا، جسم کے اندر گھومتی رہتی ہے، وہ گناہ کرنے سے کچھ دیر رکتا ہے۔ ماں باپ کچھ ابھی اس کو اللہ رسول کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ بڑا پیارا معاشرہ ہے، آئیڈیل نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ دن رات لکھ لکھ کے بھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اخباروں کے اندر مجھے بات بتائیں بھی 26 کروڑ بندے ہیں نہ، مجھے یہ بتائیں بھی آپ کو صبح سویرے 200 خبریں بھی نہ ملیں بھی، حادثے نہیں ہو رہے، یہ خبریں تو آپ وہاں کا اخبار بھی پڑھ لیں، وہاں پر بھی ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے، سیریل کلرز پیدا ہوتے ہیں، ریپسٹ پیدا ہوتے ہیں، آپ جائیں تو پھر آپ نے کبھی پڑھی نہ اخبار، تم بیچاری میری بہن پڑھی تم نے وہاں کی، نہ کبھی اخبار کا کبھی تم نے تجزیہ کیا۔ وہ حکمرانوں کی تجھے نظر آتا ہے یہ کرپٹ ہے، چھوڑ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں، لیکن وہ ظلم نہیں کرتے جو ظلم وہ کرتے ہیں۔ بندے یہاں بھوک سے کوئی مر گیا، وہاں حکم ہوتا ہے، چلتا ہے حکمرانوں کا مزائل، اور ڈیزی کٹر بم بن کر افغانستان سے لے کر عراق تک تباہیاں نظر آتی، تو اندھی ہے، تجھے نظر نہیں آتی وہ ساری چیزیں؟ کس قسم کے معاشرے کی تعریف کرتی ہے؟ رطب اللسان، خبردار، اگر تو اس معاشرے کے اندر جینا نہیں چاہتی اس کا جواز پیدا کر۔ یہ گناہ حلال کیا اس عورت نے اپنے لیے، میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں۔ آپ یہاں پر مجھے بتائیں، ایک آدمی ہے وہ یہاں پر رہتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، وبا یہاں پھیلی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب امریکہ پہنچے ہوئے، علاج یہاں ہونا چاہیے کہ وہاں ہونا چاہیے؟ آپ اچھے لوگ ہیں، آپ اس معاشرے میں رہیں، آپ بتائیں کہ بینگ اے مسلم، پھر جب ہم لوگ کس طرح سروائیو کریں جب سارے ہی اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ باہر کے جو لوگ ہیں نا، ان کو تو میں ایک رتی تولے کی بھی معافی نہیں دیتا، بالکل باڑ میں جائیں، ہم ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ان حوالوں سے۔
یہ لوگ ہمیں کس حوالے سے کہتے ہیں چھوڑ چھاڑ کے اس ملک کو چلے گئے وہاں پر. آ جاؤ تم جتنے نیک ہو, ایک شہر آ کے بساؤ سارے نیک مل کے, ایک بستی بناؤ, ایک طرز معاشرت بناؤ, لوگوں کو بتاؤ بھی سندھ, کراچی, بلوچستان سب کے اندر ایک شہر ایسا بھی ہے جس کے اندر ہم سب نیک رہتے ہیں, آؤ آ کے ہمیں بتاؤ. یہ کہ بات ہے کرنے والی. آپ جو میری بہن تجزیہ کرتی ہیں, یہ تجزیات ہیں عدم توازن کا شکار. اس کے اندر توازن نہیں ہے, تناسب نہیں آپ نکال رہی. کیوں؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ کو جو بتایا جاتا ہے آپ وہ, یہی ڈس انفارمیشن جب پھیلتی ہے آپ کو پتا کیا کہتے ہیں, عراق کے اندر ڈس انفارمیشن پھیلا دو کہ عراق کے اندر کیمیاوی ہتھیار موجود ہیں وہاں, جی وہ تباہ کر دیں گے سارا کچھ, عراق پہ چڑھائی کر دو, کر کے پھر واپس آ جاؤ 10-15 سال اس کو بمبارمنٹ کر کے تباہ شباہ کر کے کر دو, معافی مانگ لو, بش بھی مانگ لے, ٹونی بلیئر بھی مانگ لے. آپ کو کیا پتا. اب کی بار جو حملہ ہوا ہے نا, اب کی بار یورپ نے سمجھا پہلا حملہ تو یہ کرو بھی ان بدماشوں کا دین تو بعد کی بات کرتے ہیں, ان کو ویسے ہی نیست و نمود کر دو جغرافیائی لحاظ سے, مار مار بم ان کی آبادیاں اڑا دو. پہلے تو بندے کام کرو نا ان کے مار مار کے, پہلے تو یہ. آپ کو کیا پتا اسٹریٹجی کیسے بنتی ہے, آپ کو کیا. میں آپ سے میں کہتا ہوں یہ بالکل لوگ ڈس انفارمیٹو ہیں, انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں. آپ پہلے تو آبادی ختم کرو نا, کہتے ہیں مار مار کے. دو بدو جنگ کرنے سے ہم نے آنا ہے, ہمارے آنے سے پہلے نیٹ اینڈ کلین تھوڑے سے جو رہ جائیں گے وہ دوسری جنگ کے اندر نبڑ لیں گے, ان کو پھر فوجیں داخل کر ان سے نبڑ لیتے, پھر اور کچھ, پھر اس کے بعد اپنی نمائندہ حکومت بناؤ اور ان کو کبھی تیل وہاں بیچتے رہو. باقی بھوکے. عراق کے اندر مہنگائی ہو گئی فلانا, کبھی آئے عراق کے اندر آ کے چلو مہنگائی ختم کر دیں. لیبیا کے اندر کوئی ایسی وہاں آپس میں لڑتے, پھر 2 گروپ بنا دو, وہ ان سے لڑتے, ان سے لڑتے, ان سے لڑتے, ختم, آپس میں لڑ گئے. تیل بیچتے رہو, معدنیات, ریکارڈک, سونا چاندی, معدنیات, پیٹرولیم سب بیچو وہاں پر. وہ جا رہے عیش کرے, منڈی بن گئی, موج مستی. آپ ویسے کیا پتا اسٹریٹجیز کیا ہیں. یہ تو ان کی وہ اسٹریٹجی جو ہر کھلی آنکھوں کا بندہ دیکھ رہا ہے. اندرون سے کیسے جڑ کاٹتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ نظریاتی جنگ کے حوالے سے یہ پتہ نہیں 10واں یا 12واں خطبہ ہے, درمیان میں رمضان آ کے بعد پھر چلاؤں گا 30-40 خطبے, اس کے ایک بتاؤں گا بھی کہاں کہاں سے آپ کو ہٹ کرنے ہیں. یہ کرنے کے بعد یہ چیز. باقی باہر کے ملک کے اندر رہ کر روزی کمانا, بالکل وہ باہر کے ملک کے اندر آپ کیا روزی کمانا چاہتے ہیں مجھے بتا دیں. اگر ہنرمند آدمی یہاں پہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بھی رزق. ہاں مومن کو کہے صبر کا, دنیا کے اندر ہے. اب آپ ایک طرف سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں, دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں ہم نے صبر بھی نہیں کرنا, ہم نے کرنی پوری یاشی موج جیسے کافر کرتے ہیں, ہم نے صبر کوئی نہیں کرنا. اس کے لیے پھر آپ باہر اپنے چلے جاتے ہیں, باہر کے ملکوں کے اندر. ٹھیک ہے کئی حالات تنگ ہوتے ہیں, وہاں سے آ کے پھر آپ کو پتہ ہے نتیجے میں کیا بدلہ دینا پڑتا ہے. پھر آپ کی بیوی نہیں رہتی, بچے آپ کو اجنبی مہمان سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کب ابا جائے کب. میں نے خود یار میں یہ وہ چیزیں یہ میں نے پڑھی نہیں, یہ میری فیملیوں کے اندر میرے دائیں بائیں میرے احباب دوست, ایک مسلم معاشرے میں رہ رہا ہوں, وہاں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں کہ ابا کیا آ گیا گھر کے اندر. 1 مہینہ میں نے خود اتنی داڑھی ابے کی, نیک نمازی پرہیزی. باپ جب آ جاتا تہجدیں بھی شروع کر لیتے امریکہ سے, تہجدیں. مجھے وہ باپ بتایا میں فلانے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوں, یوں فلانا. جب باپ چلا جاتا ہے 1.5-2 مہینے کے بعد وہی جینز, وہی شرٹ, نہ کوئی نماز نہ قرآن, سب ختم. ابے کے سامنے 2 نمبریاں کر کے اس کو چھپ. آپ کو کیا پتا اولاد کیا ہوتا. اور وہ اولاد یہ تھوڑے دن پہلے ایک جنازے میں کل پرسوں ہی گیا, کیا اس جنازے کا بتاؤ. باپ بس جمعرات کو کل مرا ہے, آج وہ ہنس رہا تھا, کھیل رہا تھا, باتیں کر رہا تھا. میرا ابا جی یہاں پہ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے تھے, پھر گانے لگا لینے انہوں نے آرم آ کے, پھر انہوں نے وہ سننے. ابا جی کے بھائی بھی آ جاتے تھے, بڑی رونق لگی رہی ابا جی. مجھے دعائی بھول گئی تعزیت, میرے دل پہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعے اس طرح اثر کرتے جیسے کسی نے بھگتا چلا دیا. مجھے دعائی بھول گئی, لفظی ساتھ مجھے کوئی دعا ادھر کی ادھر ڈال دوں, ادھر کی رک گیا. میں نے اپنے آپ کو روکا, چھوٹی دعا کر کے بند کی, اینڈ پہ پھر جاتے ہوئے بھول گیا میں دعا. میں نے کہا اوے چودھری چلا گیا کتنا تیرا یہ فارم ہاؤس, بہت بڑا فارم ہاؤس, مورگ مور تیر رہے اس کے اندر, تلوار ہے. میں نے دیکھا, میں کہا چلا گیا. اب پیچھے بتا رہا ہے لوگوں کو بھی ابا جی گانے سنتے تھے, یہ کرتے. ہائے ہائے, نہ باپ کی تہجد یاد, نہ باپ کی نمازیں یاد, نہ ابے کا قرآن یاد ہے, نہ ابے کی تسبیحات یاد, نہ باپ کی دعائیں دینے کا انداز, کچھ بھی یاد نہیں. بھگت لے. میں نے کہا وہاں پہ جا کے پھر یہ کچھ ہوتا ہے. پھر آپ کی بیٹیاں لیزبینز بن جاتی ہیں, بچے گیز ہو جاتے ہیں, ماں باپ وہاں پہ پھر اولڈ ہوم میں جمع ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. پھر آپ کا وفات نہیں ہوتی, تدفین تجہیز اور تکفین نہیں ہوتی, پھر آپ کا کیا کرم ہوتا ہے وہاں پہ, اس کو کیا. پھر آپ کو پیچھے وہ آپ کو اصالے ثواب نہیں کرتے, وہ آپ کو پوندان کرتے ہیں. آپ پیچھے آپ عبداللہ نہیں چھوڑ کر جاتے, پیچھے رام داس چھوڑ کر جاتے ہیں. آپ اپنے پیچھے فاطمہ نہیں چھوڑ کر جاتے اس وقت, پھر وہ ایک شکنتلا کماری ہوتی ہے پیچھے.
آپ ہندو معاشرے ہندو تہذیب کو جنم دیتی ہے. باقی رہ گیا قرآن 97 نمبر آیت ہے سورہ نساء، ان الذین توفاہم الملائکۃ، اللہ اکبر. سن لیں یہ قرآن، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ظالمی انفسہم قالوا فی ما کنتم، ان کی جانیں قبض کرنے ان سے پوچھتے کہ تم کس حال میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے. اچھا، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہ تھا؟ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ کوئی اور تمہیں اسلامی ملک نظر نہ آیا؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. اب جو اسلامی ملکوں کے اندر برائیاں آئی ہیں میری بہن، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ان ملکوں سے تو ادھر ٹرانسفر آپ نے امپورٹ کی ہے باقاعدہ طور پر. اگر وہاں کے کنٹری کو دیکھ کے آپ نے اپنا کنٹری اچھا بنانا شروع کیا ہے نا کہ سڑکیں اچھی ہوں، یہ ہو، معیار تو وہی ہے، اسٹینڈرڈ تو وہی ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر ادھر بن گیا سارا کچھ، تو ادھر بھی وہی کچھ ہے جو ادھر ہے. ایمان کی خیر بنائے، یہ قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا. آپ بہانہ بھی بنا کے رہنا چاہتے ہیں بھی وہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اللہ کے لیے اللہ کے دین کو خراب نہ کریں. گناہ کرنے موج سے کرے، دھڑ دھڑ آ کے کرے، خدا کو بھی پتہ چلے کہیں گناہ ہوا ہے. آپ اس لیے اللہ کے دین کو خراب کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، جو ہے بیچارے پہ جو دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا باؤں پھڑ اٹھا کھاتا ہے دھکے کھانے دیں. آپ نے اس کو روٹی نہیں دینی یا اس کو گھر میں نہیں کہیں رکھنا تو نہ کریں، جانے دیں. اللہ نے کہا طوبی للغرباء، خوشخبری ان کے لیے جب دین کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ دین کو گلے سے لگائے گا. سرکار نے فرمایا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا جس طرح مشکل ہوتا ہے ایسے دین سنبھال کے رکھنا مشکل ہو جائے گا. وہ بھی میرے دین پہ وقت آ جانا، آ گیا نا وہ وقت. انگارے سے بھی آپ کی اولاد چھوڑ دیں، اس کی مظلومیت پہ رونے دیں، دل کھول کر رو لے چشمے خون نابابا. اقبال نے دیکھ وہ نظر آتا ہے تجھے تہذیب حجازی کا مزار. جس وقت اقبال نے دیکھا اسپین، اس نے کیا آنکھ کو کہا رو لے خون کے آنسو. جتنا دل کھول کر تو رو سکتا ہے اقبال رو لے، خون کے آنسو رو. وہ نظر آتا ہے تجھے تہذیب حجازی کا مزار. مقبرہ بن گیا رسول کی تہذیب کا، قبر کھود دی انہوں نے، اندر لٹا دیا نبی کی تہذیب اور ثقافت، اس کے کلچر، اس کی سیولائزیشن کو. رو سکا جتنا رو سکتا، وہ نظر آتا ہے تجھے تہذیب حجازی کا مزار. رو سکا کتنا تو اٹھے. یہ تو رونے کا مقام ہے، جواز نہ ڈھونڈے ہم سے آپ.